تو یہاں الا ابلیس ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور وہ گھمنڈ میں آ گیا، غرور میں آ گیا۔ استکبار اپنے آپ کو بڑا کرنے کی کوشش، استکبار اپنے آپ کو بڑا دکھانے کی کوشش، یعنی صرف گھمنڈ کرنا نہیں، مجھ سے سجدہ، اس کو، یہ کیسے؟ میری تو اتنی پروموشن ہو چکی ہے، یہ تو ابھی نیا سیکرٹری آیا ہے، اس کو کہاں سے، میں اس کو کہاں سے سجدہ کروں؟ الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور پھر وہ کافروں میں سے، نہ ماننے والوں میں سے، اور یہاں میں ترجمہ کرتا ہوں، پھر وہ ناشکروں میں سے ہو گیا۔ کافر کا لفظ نہ ماننے والے کے لیے بھی اور ناشکرے کے لیے بھی، لیکن یہاں دوسری بات، کانا کا لفظ، کانا کا لفظ اگر ہوتا نا اصبح من الکافرین تو ترجمہ ٹھیک نکلتا کہ وہ کافروں میں سے ہو گیا، ناشکروں میں سے ہو گیا، یا نہ ماننے والوں میں سے ہو گیا، لیکن کانا من الکافرین کے الفاظ سے مراد ہوتی ہے وہ کافروں میں سے ہی تھا۔ جب آپ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ کافروں میں سے ہی تھا تو کیا بات نکلتی ہے کہ یہ کفر جو اب زبان پر آ گیا، جب اس نے کھل کر کہہ دیا میں سجدہ نہیں کرتا، یہ تو صرف دکھاوے کی چیز، دیکھنے کو مل گیا آپ کفر، ہم سب کو سنائی دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کے کفر کا علم کب سے پہلے سے تھا، اور اس بات کی طرف پہلے اشارہ کر دیا تھا جب کہا تھا کہ میں وہ بھی جانتا ہوں تو جو کچھ تم دکھا رہے ہو، اور وہ بھی پتہ ہے جو کچھ تم چھپا رہے ہو۔ ایک کفر ہوتا ہے زبان پر، عمل پر، اور ایک ہوتا ہے کفر دل کے اندر، اندر جا کر کسی کے اندر اپنا ایک گھمنڈ ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے، اس کو کفر کہا جا رہا ہے۔ اب اندازہ کیجئے اس سوسائٹی میں آج کل کے دور میں، میں اپنے دیشوں کے بارے میں بات کرتا ہوں، اردو میں بات ہو رہی ہے۔ دیکھیے ہمارے ہاں ہے ایک کلاس سوسائٹی، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ٹھیک ہے، ہمارے لوگ جو ہیں سعودی میں رہتے ہیں، خلیج میں رہتے ہیں، انگلینڈ میں رہتے ہیں، پاکستان میں یہاں بھی رہتے ہیں، ہمارے جہاں بھی چلے جاؤ کسی نہ کسی طرح ہمارے دماغ میں کلاس سوسائٹی ہے۔ لوگوں کی وضاحت دیکھ کر، کسی کی شکل دیکھ کر، کسی کے کپڑے دیکھ کر آپ فوراً اس کو ایک کیٹیگوری میں ڈال دیتے ہیں۔ آپ کی عادت ہے، آپ اپنے آپ کو، آپ کے اوپر کنٹرول بھی نہیں اپنے آپ کو۔ یہاں پر میکڈونلڈس ٹرک ڈرائیور جاتے ہیں، پاکستان میں میکڈونلڈس بڑے رچ لوگ جاتے ہیں، وہاں میکڈونلڈس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کا ولیمہ ہو رہا ہے میکڈونلڈس میں، ایک بڑی بات ہے ہاں میکڈونلڈس، تو وہاں میکڈونلڈس میں بیٹھے ہیں، کوئی بیچارہ کوئی کسان اپنے بچوں کو لے کے آ جائے اور بیٹھ جائے ساتھ والی ٹیبل پہ، تو یہ بھی مسلمان وہ بھی مسلمان، تو یہ کیا کریں گے؟ یہ کیسے لوگ یہاں آ گئے، ان کو بھی اندر آنے دیتے ہیں کیا؟ سارا مزہ خراب کر دیا کھانے کا۔ اب تمہارا دل خراب ہو رہا ہے کہ یہ نیچی کلاس کے لوگ تمہارے ساتھ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اپنے آپ کو کسی سے بڑا سمجھنا، اور یہ اگر تم نے زبان سے کہہ دیا یا نہ کہا، اگر تمہارے دل کے اندر ہے تو تم میں اور شیطان میں کیا فرق رہ گیا؟ کیا فرق رہ گیا؟ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ اور یہ تو دوسری بات کہ وہ کوئی غیر مسلمان ہو، یہ تو مسلمان کے ساتھ کر رہا ہے، یہاں تک کہ یہ تو مسلمان کو غیر مسلمان کے ساتھ کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ جب میں نے بہت کم وقت پاکستان میں گزارا ہے، لیکن مجھے پاکستان میں کچھ چیزیں معلوم ہیں، میں کھلی بات کرتا ہوں۔ پاکستان میں جیسے جب ہم اسلام آباد میں رہتے تھے تو وہ عیسائی کمیونٹی ہے، ان کے بڑے گیٹوز قسم کے بنائے ہوئے ہیں، وہ کھانا کیا نام ہے، وہ صفائی وغیرہ کا کام کرتے ہیں، چوڑے کہتے ہیں ان لوگوں کو، ٹھیک ہے نا، وہ آدم کی مخلوق ہے، وہ آدم کی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے تمام آدم کی اولاد کو عزت دی۔ خدا کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے آدم کی تمام اولاد کو عزت دی۔ اللہ تعالیٰ نے تو دے دی، تم نہیں دیتے، تم نہیں، اسے چوڑا کہتے ہو، ہاتھ لگانے سے تمہیں کھچک آتی ہے۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ کبھی انبیاء نے ایسا کیا تھا؟ جب نبی علیہ السلام، تمام انبیاء جب دعوت دیا کرتے تھے تو کبھی کبھار بالکل فقیر لوگ، جس کے پاس کچھ پیسہ نہیں، کچھ نہیں، کو غلام لوگ، ان کی بات آ کے سنتے تھے، اور پھر جو بڑی ایلیٹ کلاس کے لوگ تھے وہ نبیوں سے آ کے کہتے تھے کہ دیکھیے ہم آپ کی بات سننے کو تیار ہیں، لیکن آپ کے یہ گھٹیا لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، اس سے سارا ماحول خراب ہوتا ہے، کبھی آپ اچھی جگہ پہ آئیے، ان لوگوں کو مت لائیے، پھر ہم آپ سے بات کرتے ہیں۔ اراذلنا، یہ قرآن میں لفظ بلفظ یہ بات کی گئی ہے، سمجھنے کی کوشش کیجیے، لفظ بلفظ یہ بات کی گئی ہے کہ یہ گھٹیا لوگ اپنی طرف سے ہٹائیے، ہم سے کبھی آ کر ڈھنگ سے بات کرنی ہے تو اس جگہ پر آ کر بات کیجیے، اور ان لوگوں کو اپنے سے زیادہ دور کریں، ان کے ساتھ ہم نہیں اپنے آپ کو برداشت کر سکتے۔ یہ کس کا کلام ہے؟ کافروں کا کلام ہے، یہ لوگوں کا کلام ہے جن پہ خدا کا عذاب نازل ہوا۔ اور اب آپ دیکھیے یہی الفاظ ان لوگوں کے ساتھ کیسے بیٹھے، ان لوگوں کے ساتھ کیسے بیٹھے۔ اب یہ بات کون کرتے ہیں؟ ہم لوگ کھلے کھلے کر دیتے ہیں۔ اور یہ ایک تو کلاس سوسائٹی ہے، ٹھیک ہے، جس کا پیسہ جو کتنا پیسہ بناتا ہے، کیسی گاڑی چلاتا ہے، کون سے محلے میں رہتا ہے، یہ ایک طرف یہ مسئلہ۔ دوسری طرف اس سے آگے
رنگت، کوئی گوری ہے کوئی کالی ہے، اپنی بچی کے لیے آپ نے اپنے لڑکے کے لیے بچی ڈھونڈنی ہے تو اتنی گوری کی نظر بھی نہ آئے، کہیں سفید دیوار کے سامنے کھڑی ہو تو پتہ بھی نہیں چلے وہ ہے وہاں پہ. اس کی رنگت ذرا تھوڑی ذرا رنگت کچھ ٹھیک نہیں ہے اس کی. اچھا واقعی رنگت، آپ کو رنگت پہ تنقید ہے؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَلْسِنَتُكُمْ وَأَلْوَانُكُمْ، اس کی آیات میں سے ہے تمہاری زبانیں اور اس کی آیات میں سے ہے تمہارے کھال کی رنگت. قرآن کی آیات کو آیات کہا ہے، میری سکن کو، میری کھال کو آیت کہا ہے. اگر آپ کو کسی کی کھال کا احترام نہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کی آیات کا احترام نہیں ہے. اندازہ کرو، اس قرآن کو مانتے ہو تم؟ اس قرآن کو مانتے ہو؟ لوگوں کو پنجابی ہے تو اس کو اردو سپیکنگ کا مذاق اڑانا، کوئی اردو سپیکنگ ہے اس کو بنگلہ دیشی کا مذاق اڑانا، کوئی سیال کوٹ سے ہے تو اس کو کسی سندھی کا مذاق اڑانا. لوگوں کی زبان کا مذاق اڑاتے ہو. وَمِنْ آيَاتِهِ أَلْسِنَتُكُمْ وَأَلْوَانُكُمْ. یہی شیطان ہے، یہ اصل شیطان یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کسی وجہ سے کسی انسان سے زیادہ بہتر سمجھے. فرشتہ ابلیس کسی بھی وجہ سے آدم کو اپنے سے کم سمجھے اور وہ کہتا ہے مجھے اس وجہ سے جنت سے نکالا جا رہا ہے، مجھے اس وجہ سے اپنے رینک سے ہٹایا جا رہا ہے، مجھے اس وجہ سے لعنت دی جا رہی ہے. میں یہی کیڑا ہر انسان کے دماغ میں ڈالوں گا، خاص کر مسلمانوں کے اندر. آیا کہ نہیں؟ سبحان اللہ. یہاں تک کہ آپ دین کا علم بھی حاصل کر رہے ہیں، لمبی لمبی داڑیاں بھی ہیں. ابھی داڑھی پہ بڑی تنقید آتی ہے، مجھے بڑا شوق ہوتا ہے داڑھی کی تنقید سننے کا، وہ بھی کبھی بات ہوگی انشاءاللہ. داڑھی پہ بڑی تنقید ہے آپ کی، لیکن آپ کے گھر میں بھی نوکر آتے ہیں اور آپ کو جانور کی طرح آپ ان سے بات کرتے ہیں. قرآن آپ نے حفظ کیا ہوا ہے لیکن آپ کو بڑوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں. میرا ایک دوست یہاں سے گیا تھا نیو یارک سے، بہت زیادہ ذہین آدمی، جلدی سے کالج سے گریجویٹ ہوا، ٹیکنالوجی فیلڈ میں گیا، کافی پیسے بناتا ہے. عرصے سے پاکستان نہیں گیا، دین سے کوئی تعلق نہیں بالکل بھی نا. تھوڑا بہت دین کی طرف مائل ہوا تو ہلکی اس نے داڑھی رکھی، پاکستان گیا. اس کے سارے کزن جو ہیں وہ کافی دیندار ہیں، باہر سے. میں کہتا ہوں باہر سے، یار دیکھو اپنے اسے داڑھی کہتے ہیں، یہ تمہارا تو وضو بھی قبول نہیں ہوگا، نماز قبول نہیں ہوگی. اس کو داڑھی پہ اس کو 2 مہینے سنائی ہے. پھر اسی کے ساتھ یہ لڑکے جو ہیں، یہ 19-20 سال کے لڑکے اس کے ساتھ گاڑی میں گئے کہیں ریسٹورانٹ. اب ریسٹورانٹ گئے ہیں تو وہاں پر کوئی وہ چائے شائے کا وہ ڈھبا سا نہیں ہوتا، ڈھابا، اس پہ گئے ہیں. تو گاڑی اپنی کھڑی کی ہے باہر، تو سامنے سے 70-80 سال کا آدمی آ رہا ہے. سر جی کیا لا دوں؟ اور جا کے چائے لے کے آ. ابھی تم اس کے داڑھی پہ عرض کر رہے تھے، تمہیں اتنی تمیز نہیں کہ بڑی عمر کے انسان سے کیسے بات کی جاتی ہے. ابھی چائے لے کے آ، ابھی اس میں چینی کم ڈال دی تو نے، تو کا لفظ بڑے کے لیے. اور یہ ہر کوئی ارد گرد دیکھ رہا ہے اور کسی کو بالکل ہی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی کہ اس میں کوئی چیز غلط ہے. احساس تک نہیں ہوتا. اور یہ جس کی داڑھی نہیں ہے، جو لبرل ہے، جس کو کوئی دین کا احساس نہیں، اس کو بالکل تم لوگ کیا کر رہے ہو، کیسے بات کر رہے ہو اس سے؟ اور نہیں یار یہ ایسے ہی لوگ ہیں، یہ زیادہ سر پہ چڑھ جاتے ہیں، ان کو سر پہ نہیں چڑھانا چاہیے. یہ عام ہے ہمارے یہاں، یہ حال ہے. یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ ہدایت ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کانا من الکافرین، وہ ناشکرا تھا. ناشکرا ہونا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ وہ اپنی انا سے شروع ہوتا ہے. اپنے آپ کو زیادہ سمجھو گے تو سمجھو گے ہر چیز کے مستحق تم ہو، باقی تم سے کم تر ہیں. اور پھر جو نعمتیں تمہیں دی گئی ہیں اس کا بھی احساس نہیں ہوگا. بس اپنی اور چاہیے، مجھے اور چاہیے، اسی کی طرف پڑے رہو گے. اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اس دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ. اور بہت ساری باتیں کرنے کو ہیں، لیکن ابھی ان باتوں کی طرف غور کیجئے، سوچئے، اور ہر انسان اپنے اندر محاسبہ کرے کہ میرے اندر یہ ایٹیٹیوڈ ہے. ٹھیک ہے، دین کا علم اپنی جگہ، دین کی ذہنیت اپنی جگہ کچھ اور. اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں دین کی ذہنیت اپنانی ہے، اپنی قوموں میں، اپنی فیملیز میں. اس مرض کو ہم نے اپنی فیملی سے نکالنا ہے، اس قسم کی سوچ کو تباہ برباد کرنا ہے. اس سے بڑی نسلیں خراب ہو چکی ہیں ہماری. اور جب انسان اپنے آپ کو اس طرح سمجھتا ہے نا، اس پر لعنت آتی ہے، جیسے شیطان پر لعنت آئی تھی. تو اب جب اپنی قوم کو آپ دیکھتے ہیں اور کس حال میں ہم لوگ ہیں اور کیسی لعنت میں ہیں، تو کیا آپ کو سرپرائز ہوتا ہے؟ کس قسم کا شوق ہے؟ یہ کیسے ہمارے پر لعنت کیسے ہے؟ حکومت کو تم بلیم کرنے کو تیار ہو، امریکہ کو بلیم کرنے کو تیار ہو. اپنی حرکت، اپنے گرماد میں جھانکنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے تمہیں. اپنے گرماد میں جھانکو.
قرآن پڑھو اور غور کرو. لیدبروا آیاتہ وما یذکر الا اولو الالباب. اللہم اجعلنا من اولی الالباب واغفر لنا یا ربنا. اللہ تعالیٰ ہمیں معافی دے، ہماری غلطیوں کی، ہماری گستاخیوں کی معافی دے. اللہ تعالیٰ ہماری ذہنیت کو صاف کرے اور اس قرآن کے ذریعے ہمارے دلوں کو اور ہمارے دماغوں کو پاک کرے. بارک اللہ لی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.